کہ احمد شاہ وہ یہاں کا چوکیدار بھی ہے اور صدر بھی ہے. ہم تو احمد شاہ کو جانتے بھی نہیں ہوئے. احمد شاہ نہ فنون لطیفہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آرٹ کونسل میں 20 اور 2021 کے ہونے والے انتخابات میں جو پینل انتخابات میں حصہ لے رہا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے صدارت کے امیدوار جناب نجم الدین شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ انتخابات میں کامیاب ہو کر کون سی انقلابی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. نجم الدین شیخ صاحب. السلام علیکم تحسین بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور انشاءاللہ آرٹس کونسل کے الیکشن 20 تاریخ کو ہو رہے ہیں. ہم 12 تاریخ کو جنرل باڈی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم قندیل جعفری کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس دفعہ ہمیں بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر پھر یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو قندیل جعفری نے اور ہم تمام دوستوں نے مشاورت کی کہ اب اس کا بائیکاٹ کریں اور الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو، لیکن جمہوری نظام کو ہم بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے اپنی. تھینک یو. یہ جناب مبشر میر صاحب جنرل سیکرٹری کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. جی، ہمارا جو گروپ ہے وہ آرٹس فورم پینل ہے، اور اسی نام سے ہم نے پہلے بھی کنٹیسٹ کیا تھا، اور انشاءاللہ اسی نام سے ہم 20 دسمبر کا جو الیکشن ہوگا ہمارا گروپ بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گا. جی، جنرل باڈی کا اجلاس میں بائیکاٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو 2018 کی جنرل باڈی ہوئی تھی اس میں ہماری کینڈیڈیٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور وہ کمشنر کراچی کی موجودگی میں ہوا تھا، ڈی سی ساؤتھ کی موجودگی میں ہوا تھا. انہوں نے رینجرز بھی بلائی ہوئی تھی، پولیس بھی تھی. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس مسئلے کا جو ہے نا سلوشن نہیں نکالا. انہوں نے اس کو چاہیے تھا، چونکہ وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہیں آرٹس کونسل کی، ان کو اپنے طور پر بھی تحقیقات کروانی چاہیے تھی، کیونکہ وہاں پہ سی کیمراز لگے ہوئے تھے، پر ان کے اپنی جو ہے وہ سٹاف بھی موجود تھا. اور ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ جب سارا سسٹم جو ہے وہ نگران انتظامیہ کمشنر کراچی کے پاس ہے، تو نگران انتظامیہ اپنا عملاً کام کیوں نہیں کرتی؟ وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہی لوگ جو ہیں وہ سارے سسٹم کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اور 20 تاریخ تک وہ قابض رہیں گے میرا خیال ہے، جبکہ اب ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو اے جی ایم ہوتی ہے اس کے میٹنگ منٹس وہ خود بناتے ہیں. کمشنر آفس جو ہے اس کے میٹنگ منٹس جو ہے اس کو وہ نہیں بناتا، اور اس میں اپوزیشن کی کہی ہوئی باتوں کو چھپا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. تو ایسی اے جی ایم میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو کمشنر کراچی جو ہے وہ فیئر طریقے سے چلا نہیں پاتے، فیئر طریقے سے اس کی رپورٹنگ نہیں ہو پاتی. اس کے اندر اتنی irregularities آ چکی ہیں پچھلے 10-12 سال میں کہ اب وہ بے اثر ہو گئی ہے، اور وہ ایک ہنگامہ آرائی کرنے کا جو ہے نا انہوں نے ایک اس کا ایونٹ بنا لیا ہے. ایسے لوگ جو انہوں نے ممبرز بنائے ہوتے ہیں، صرف بلکہ ووٹر بنائے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس دن شور شرابہ کرنا ہوتا ہے، وہ ان کو شو بنا کے دیتے ہیں. ان کے لیے وہ جو ہے وہ اللہ گلا کر کے لوگوں کو ہراس کرنے کا ایک سسٹم. اور جو وہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ ادیب، شاعر اور جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، موسیقار بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے ماحول کے لیے نہیں آتے آرٹس کونسل کہ وہاں آ کر جو ہے انہیں یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی موچی دروازے میں جو ہے وہ اے جی ایم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. وہاں کی اے جی ایم کا ایک لیول ہونا چاہیے، اور ماضی میں ایسا رہا ہے. لہٰذا ایسی اے جی ایم میں ہمیں جانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہم پروٹیسٹ کے طور پر وہاں جانے کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. سنا ہے اس مرتبہ بھی 800-900 ممبر بنائے گئے، اس میں آپ کے کتنے لوگ آئے؟ ہمارا تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. جب خفیہ ممبر سازی ہو رہی ہے تو ہمارا کہاں سے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ممبر بن رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے خفیہ سسٹم بنایا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ گسٹاپو چلائی جا رہی ہے، جس طرح کے ایک چلتی ہیں نا انڈر گراؤنڈ تنظیمیں چلتی ہیں، یہ اس کو اس طرح چلایا جا رہا ہے. اور حکومت سندھ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہاں کی سرگرمیاں آخر کس نوعیت کی ہیں. ایک ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں. ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. دیکھیں، ہم ابھی جو ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، آلریڈی گئے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، اور 17 تاریخ کو اس میں ان کو بلایا گیا ہے، کمشنر آفس کو بھی. دیکھیں وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تحسین الحقیقی، ممبر گورننگ باڈی آرٹ فورم کی طرف سے. آرٹس کونسل جو ہے وہ ایک مثالی ادارہ ہے جہاں پہ، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ون مین شو ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹھیک ہے، آرٹس کونسل میں اچھے کام ہوئے ہوں گے، لیکن ہم جو بھی اس میں نگیٹو چیزیں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی غیر قانونی اقدامات ہیں، غیر آئینی اقدامات ہیں، ان کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں.
اور ہم اس کو انشاءاللہ اجاگر کرتے رہیں گے ہر پلیٹ فارم پہ. دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ شخصی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. شخصی اجارہ داری کے ہم خلاف ہیں. ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کی مشاورت سے آرٹس کونسل کے جو ممبران ہیں وہ آرٹس کونسل کو چلایا جائے اور آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، جو ینگ ہے ہماری یوتھ ہے، ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. میرا نام عظیم حیدر سید ہے. میرا تعلق شعر و ادب سے ہے. میں کئی برس سے دیکھ رہا ہوں کہ احمد شاہ وہ یہاں کا چوکیدار بھی ہے اور صدر بھی ہے. کوئی کام وہ کوئی کام کسی بھی ممبر کی نہ تو اس میں مرضی شامل ہوتی ہے اور نہ گورننگ باڈی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہے. یہ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک کٹھ پتلی کی طرح اس کے سامنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حکم کی. میں نے وہاں بڑا توہین آمیز رویہ بھی دیکھا ہے ان ممبران کے ساتھ، میں جن کو چشمدید گواہ ہوں بہت سارے واقعات کا. اب کوئی کسی ادارے کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو جس کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ اسے ادا کرے. اب احمد شاہ اگر وہ آڈٹ نہیں کرواتا فرگوسن کمپنی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تو ہے اور بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں شفاف آدمی ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے جس مرضی سے آپ آڈٹ کروا لیں. لیکن بعض چیزیں تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یہاں یہ مالی معاملات خراب ہیں. یہاں جو اکیڈمک سطح پہ آرٹس کونسل کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں وہ ہوتی ہے اردو کانفرنس. یہ آج سے 13-14 سال پہلے ہم لوگ، میں تھا اور ایک ہمارے وہاڑی کے ہیں ریاض ہانس، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک کراچی میں کانفرنس ہوگی اور ایک لاہور میں کانفرنس ہوگی. تو ہم نے اس پروگرام کے تحت ہم راحت سعید صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ احمد شاہ اس دفعہ جنرل سیکرٹری بنا ہے، اس سے ملتے ہیں اور یہ پروگرام آرٹس کونسل میں کرتے ہیں. ہاں جی میں اس میں شامل تھا. ریاض ہانس میرا دوست ہے، یہ آن دی ریکارڈ بات ظاہر ہے میں کہہ رہا ہوں، تو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو ہم وہاں راحت سعید صاحب اس تاریخ میں آپ کا نام ہے کہ سنیے آگے میں آپ کو پورا واقعہ سنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آرٹس کو احمد شاہ کو بتایا اور اس کا پورا پلان بتایا کہ اس طرح یہ کانفرنس ہو سکتی ہے، باہر سے لوگ آئیں گے اور ادھر سے آئیں گے. اور جب اس کانفرنس کی میٹنگ ہوئی پہلی، اس میں شاعر و ادیبوں کو بلایا گیا، تو وہی وہ جو رویہ کہ بس میں ہی کر رہا ہوں احمد شاہ صاحب کا. تو پھر میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا ریاض ہانس یہاں لے کے آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شامل ہے، اس کی پوری معاونت آپ کے ساتھ شامل ہے. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا وہاں ان سب لوگوں کی موجودگی میں، اور یہ میں نے لکھا بھی ہے، کئی جگہوں پہ لکھا ہے، چھپا ہے. انہوں نے مانا کہ بالکل یہ ریاض ہانس کا آئیڈیا تھا اور اسے ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ جو ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پھر وہ سب کو سائڈ پہ کر دینا، بدتمیزی کے رویے، آپ نے کانفرنس میں لوگوں کو بلایا ہے، ہٹیں. وہ جو آپ یہ تماشا پورا شہر جانتا ہے کہ یہاں اس کانفرنس کے نام پہ کیا ہوتا رہا. ایک بڑا جو خوفناک ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، آرٹسٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. اگر اس نے 75% کھا لیا اور 25% لگایا، اور لگا تو دیا نا 25%، اور تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ ہاں یہ اتنا خوفناک ہے. لوگوں پہ کیا جاتا ہے اعتماد اس طرح سے. یہ انتہائی خوفناک رویہ ہے. یہ ہم معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہ جو سوچ ڈیولپ ہوگی یہ اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور اس کے ذمہ دار ہم پڑھے لکھے جو شاعر، ادیب، دانشور طبقہ ہے، جو آرٹسٹ ہے، جو فنکار ہے، جو ادیب ہے، جو حساس طبقہ ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. اگر جب وہ اب آرٹس کونسل میں اپنی سوچ بدلے گا تو اس کے اثرات پورے ملک کے پڑیں گے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتے ہیں یہاں یہ کام ہوا، اس کا ویژن انتہائی ناقص ہے. بھارت میں ایک ویب سائٹ ہے، میں نے اسے 8 سال پہلے کہا، 8-10 سال پہلے میں نے کہا کہ تم اس سطح کی ویب سائٹ بناؤ. کہتے یہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ نہیں ہوگا، دیکھیں گے، سوچیں گے. اچھا انہیں چاہیے کہ الیکشن بھی جیتنا کیسے ہے، اس کے معاملات کیسے ہم ووٹر تک بس اس رسائی ہو. جو اکیڈمک سطح کا کام ہے، جو مثبت کام ہے، جو ٹھوس بنیادوں کا کام ہے، وہ چاہتے نہیں ایسا ہو. اب وہ جو ہمسایہ ملک کی ویب سائٹ ہے، 38 لاکھ روپے مہینہ ریونیو اس کا آتا ہے. آپ وہاں جا کے وزٹ کریں، وہ آپ کو بتائے گا. جبکہ ہماری ویب سائٹ کا تو آرٹس کونسل کی پتہ ہی نہیں ہے. پلس انہوں نے یوٹیوب پہ بنائے ہوئے پروگرام ڈالے ہیں، وہاں سے لاکھوں روپے کی ان کی آمدن ہوتی ہے. دیکھیں اس سے کہیں اور سے اسے فنڈ جنریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنے پاؤں پہ آپ کھڑی ہے. کیا یہ آئیڈیا
यहाँ नहीं हो सकता था, और हमारे बहुत सारे तकरीबन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग लिखने वाले वहाँ छपे हैं। अच्छा, हम यहाँ करते तो हमारा बहुत सारा टैलेंट उसको पे उजागर होता, और हम कोई नाम दे सकते कि ये आर्ट्स काउंसिल का आदमी है यहाँ। तो आर्ट्स काउंसिल के हवाले से जो मैं आज यहाँ पर आई हूँ, इस मीटिंग में शामिल हूँ, उसकी वजह है कि आर्ट्स काउंसिल का जो रवैया है इन लोगों का वो गैर मुनसिफाना है। वो लोगों को ज़ाहिर है वो इंसाफ नहीं मुहैया करती जो उन्हें करना चाहिए। अकरबा परवरी है बड़ी। देखिए आज तो इस दफ़ा 13वीं आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इससे पहले भी कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, लेकिन उन्होंने जो ख़ास लिखने वाले थे उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। कुल गिनती के चंद लोग होते हैं जिनको वो बुलाते हैं और वो मखसूस हैं, वो उनको नहीं भूलते, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े आइकॉन हैं, बड़ी उनकी अहमियत है, उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है अदब से क्या कहना चाहिए, अदब परवरी नहीं हुई, अदब से आपकी इज़्ज़त नहीं। फिर किताबों का मामला है, बेशुमार अदीब शायर ऐसे हैं जो बेचारे इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किताबें शाया करा सकें। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर ऐनुर रज़ा हूँ और आर्ट्स फोरम पैनल से गवर्निंग बॉडी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन 21-22 के लिए। देखिए, इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के गुज़िश्ता जो तब्दीली हो चुकी है जब से 2-2 साल के बाद से हो रहे हैं, इससे पहले सालाना हुआ करते थे। तो ये बेहतर तो वही थे, इसलिए कि ये जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है एक्चुअली ये इल्म व अदब का, फ़न व सक़ाफ़त का एक गहवारा है इसकी तरवीज के लिए। तो उसमें एक एक्टिविटी हर साल हो जाती थी। अच्छा, अब जो लोग एक्टिव हो जाते थे, लोग एक्टिव रहते थे, शहर भर से लोग जो जमा होते थे तो जल्दी एक एक्टिविटी होती थी। अच्छा, इसमें जो 2 साल करने का फ़ायदा जो है वो जिसने 2 साल किया है, यानी जो उसी को हुआ, बरसरे इख्तिदार है उसको हुआ। और किस तरह हुआ कि वो पहले जो हर साल वो मेंबर बनाते हैं, कुछ लड़कों लड़कियों के बिल्कुल यंग बेचारे जो अभी नावाकिफ़ होते हैं आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा वगैरह से, और कुछ अपने दीगर कारिंदे काम करने वाले ड्राइवर खानसामा टाइप के लोगों को मेंबर बनाते हैं। तो उसमें होता ये है कि वो हर साल उनको बनाने पड़ते थे, तकरीबन 400 से 600 के दरमियान के जो मेंबर बनाते थे, और बाज़ दफ़ा उन्होंने 1000 तक भी मेंबर की तादाद ले गए। इस मरतबा हमने इसलिए ज़्यादा बनाए कि 300-350 लोग कोरोना में मर चुके हैं मेंबरान। नहीं, देखिए, कोरोना में 300-350 नहीं मरे हैं। डेथ हमेशा से जो रेशो है वो पहले भी यही था, अब भी वही है। कुछ 19-20 फ़र्क आया है। जो लोगों का इंतकाल हुआ है, अगर आप गौर करें, कोरोना की गिनती करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना के नाम लेकर चाहे जो चाहे उसको मिसयूज़ कर लें और उसकी आड़ में। अच्छा, पैंडेमिक चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने एक तरफ तो प्रोग्राम जो है अनाउंस किए और उसके फंड्स जो है ले लिए, और उन फंड्स का इस्तेमाल कोरोना की आड़ में जो है वो दूर दूर बिठा के खुला करके 1/4 भी नहीं, यानी 1/8 लोगों को बिठा, काफ़ी अखराजात बचा लिए। तो बहुत नहीं, अखराजात शो बहुत कर दिए और बचा बहुत लिए। तो इस तरह वो खुर्द बुर्द में और आसानी हो गई इनको। ये चीज़ें ज़रा अच्छी नहीं है एक ऐसे इदारे के लिए। यहाँ तो अदब की तरवीज, फ़न की, फ़नून लतीफ़ा की, ये सब होनी चाहिए। अच्छा, अब मेंबर्स के लिए इतने पुराने मेंबर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, पेंटर आर्टिस्ट हैं, बहुत से अपने अपने फील्ड के जो चैम्पियंस हैं, वो सब बेचारे कहीं प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं आर्ट्स काउंसिल में जहाँ उनका मेंबरशिप यहाँ मौजूद है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मेंबरशिप भी नहीं दे रहे हैं, और किन को दे रहे हैं, जो इनके वोटर्स हैं। इस तरह वोटर्स एक बना के और जीतने की खातिर वो वोटर्स बनाते हैं। ये सिलसिला है। मेरा नाम सैयद अब्दुल बासित है और मैं मेंबर हूँ MN जनरल मेंबर, जनरल बॉडी के लिए, जनरल मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए गवर्नर बॉडी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, हमारा पहलम दी आर्ट फोरम, हमारा जो पैनल है वो सिर्फ आर्ट और फ़नून लतीफ़ा, अदीब, शायर, फ़ाइन आर्ट के लोग और फ़नकार, गुलकार, इनके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनको जायज़ मकाम दिलाया जाए। कि कराची आर्ट काउंसिल में जो प्रोग्राम होते हैं वो
آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی گھر میں پہلے حق قریبی کا ہوتا ہے، پھر پڑوسی کا ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں کا. اسی طرح کراچی میں اگر کوئی بڑا ادارہ چل رہا ہے، پہلے کراچی کے جو ادیب، شاعر، فنکار، گلوکار، فائن آرٹ کے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے، اس کے بعد دوسرے شہروں کا. یہاں ہوتا یہ ہے آرٹ کونسل میں کہ دوسرے شہروں سے بلا کے نوازا جاتا ہے اور اپنی پی آر بنائی جاتی ہے اور اسلام آباد میں جا کے اپنے کام کروائے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیا کراچی میں کیا قابل لوگ موجود نہیں ہیں، ہر شعبے میں ہمارے یہاں قابل لوگ ہیں اور بہت اچھے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں. تو ہماری جدوجہد یہ ہے کہ کراچی کے لیے آواز اٹھائیں. کراچی کے فنون لطیفہ کے لوگ، مقامی لوگوں کا پہلا موقع ان کا حق بنتا ہے، اس کے بعد یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں، کوئی اتنے اخبار اور چینل کے حضرات ہیں، کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیں جہاں کے پیون، چپراسی اور جمع دار جو ہے نا، وہاں کے کلرک، وہاں کے ممبر ہوئے. یہ آرٹ کونسل واحد ادارہ ہے پاکستان کا جہاں ممبرز بنائے جا رہے ہیں. کلرک کو، جمع داروں کو، پیون کو یہ ممبر نہیں بلکہ ووٹر بنائے جا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں فارم بھر دو، فیس ہم بھر دیں گے. اور ان کو جن کو سائن بھی نہیں کرنی آتی ان کو کہتے ہیں یہ انگوٹھا لگا دو. جیسے کوئی ان پڑھ لوگ جا کے اپنے پیسے لیتے ہیں بینک سے تو انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ بیچارے خوشی خوشی انگوٹھا زبردستی لگوا کے ان کو ووٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری جدوجہد ہے. جی السلام علیکم، میرا نام نعیم طاہر ہے اور میں آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی کا 2020-21 کے الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوں. ابھی ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے یا جو ہمارا الیکشن لڑنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آرٹس کونسل کو ایک فن و ثقافت کا ادارہ بنایا جائے. ہو یہ رہا ہے کہ آرٹس کونسل کو ایک فن و ثقافت کے ادارے کے بجائے ایک تجارتی ادارے کی شکل دے دی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ شخصی آمریت قائم کر دی گئی ہے. ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ الیکشن کو شفاف نہیں بنایا جا رہا. الیکشن جو ممبرز نئے بنائے جاتے ہیں، ممبر بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو میرٹ ہے ممبر، جو میرٹ پہ جس کی ممبرشپ ہوتی ہے اس کی میرٹ پہ ممبرشپ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ جو انتہائی اہم بات ہے کہ دیکھیے آرٹس کونسل یہ فن و ثقافت کا ادارہ ہے، اس کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کا ایک آئین موجود ہے، اس کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کا ایک آئین موجود ہے. تو اس کے تمام جو بھی معاملات ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جو مطلب اس وقت تو پوری صورتحال یہ ہے کہ تمام چیزیں خفیہ رکھ کر، یعنی کہ جو وہاں پر ہونے والی تقریبات کے لیے جو ہال ہیں ان کا رجسٹر تک جو ہے نا وہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، ایک شخص کے قبضے میں ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو آرٹس کونسل کا جو بنیادی آئین ہے، جو اس کے خط و خال ہیں، جس کام کے لیے ادارہ قائم کیا گیا تھا، حکومت کی سرپرستی میں قائم کیا گیا تھا، لیکن کہ ہمارے ہاں ثقافت کا اظہار اس ادارے کے ذریعے ہو، ہمارے ہاں ادب کا فروغ اس ادارے کے ذریعے ہو، لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ شخصی آمریت قائم ہے اور ایک فرد کی حکومت قائم ہے اور صرف اسی کی پروموشن ہو رہی ہے. تو یہ بات بہت غلط ہے. 15 سال سے یرغمال ہوا ہے یہ آرٹس کونسل، یعنی آرٹسٹوں سے جو جینین آرٹسٹ ہیں فنون لطیفہ کے، ان سے چھین کے اور اس کے اوپر ایک طریقے کا قبضہ کر لیا گیا ہے. اچھا یہ ہماری جنگ جو ہے کسی ایک شخص سے نہیں ہے. ہم تو احمد شاہ کو جانتے بھی نہیں ہوئے. احمد شاہ نہ فنون لطیفہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی اس کو وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ شعبے کو ایسے تو آرٹ لور کی حیثیت سے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آرٹ لور تو ایک بچے کو میوزک لگا دیں تو وہ ناچنے لگے گا. وہ اسی قسم کا جو آرٹ لور ہے وہ احمد شاہ بھی ہے. تو وہ جب ہمارے سروں پہ چڑھ کے بیٹھے گا تو ظاہر ہے اس میں تکلیف نہیں ہوگی ہمیں. پھر دوسری بات یہ کہ پہلے یہ سیٹ تھی نہیں صدر کی، نائب صدر کی سیٹ ہوتی تھی اور صدر موجودہ کمشنر ہوتے تھے. اس میں اس کو چینج کروایا گیا، چلیں کرا لیا، ٹھیک ہے اوکے. تو چیئرمین جو بھی ہیں، جو بھی کمشنر ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، لیکن اس کے اختیارات تو یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ غلط چیز کو منع کرے، کیونکہ وہ چیئرمین ہے، وہ غلط چیز کو منع نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں میرا ایک اسٹوڈنٹ جو اس میں بہت اچھی اسکیچنگ کرتا ہے، جو یہاں پہ ٹیچر تھا آرٹ کالج میں، یہاں پہ اسے بے بنیاد نکال دیا گیا اور 4 مہینے کی تنخواہ روک لی گئی. کیسی آپ وہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مطلب کون سی خدمت کر رہے ہیں پارٹ کی، کس آرٹ کی آپ نے خدمت کی ہے. یہ جو اسمبلی بلڈنگ کی وال آپ دیکھ رہے ہیں نا سامنے ہی بالکل کارنر میں، بہت بڑی خوبصورت وال بنی ہوئی ہے. یہ کھنڈر تھا، مجھے جگہ نہیں ملی تھی، میں نے ایشیا کا سب سے بڑا اسکلپچر سائیکلسٹ یہاں پہ بنایا تھا، جہاں پہ گرامی صاحب بھی آتے تھے، انیک بھی آتے. جی
जी हाँ, तो यहाँ खंडर में तो इन्होंने आपकी तो बहुत खिदमत है इस हवाले से सर, माशाल्लाह, आप तो का तो नाम है पूरी दुनिया में। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने वहाँ पे जगह नहीं दी मुझे, यानी हमारी जगह हमें काम करने के लिए नहीं दी गई, जबकि अब गैर ममालिक से उसके वो आ रहे हैं, टूर डी फ्रांस साइकिल रेस होती थी, हर जगह वो वीज़ा सब चीज़ें, तो हमें हमारी जगह पे नहीं आने दिया जा रहा, गेट बंद कर दिए जाते हैं, उसमें पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसमें फैमिली मेंबर जो अपनी फैमिली के साथ आ नहीं सकता, स्क्रूटनी क्यों नहीं होती? वो जिनका मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद अपनी आंखों से सुना है कि वहाँ पे सट्टे लगाए जाते हैं कि इसको इतना वोट मिलेगा, मेहमान है कुछ, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है कि इस मरतबा ये जीतेगा, तो उस पर सट्टे लगते हैं। ये आर्ट्स काउंसिल जगह सट्टेबाजी की है? ये क्या कोई बिजनेसमैन की जगह है? ये आर्टिस्टों का एक इदारा है, उससे भी वो नहीं देने दे रहा है। आप घुस के तो दिखा दें मुझे कोई कहीं पे किसी और बार में किसी उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे हम हमारे लिए आप देखें जाके चेयर्स नहीं है हमारे लिए, यहाँ पे बैठने की कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने का पानी जो मुझे आप ये बताएं कि 250-300 मुलाजिम वहाँ पे किस लिए है, क्या काम है, कोई फैक्ट्री है? आर्ट्स काउंसिल का 250-300 मुलाजिम क्यों है? कोई फैक्ट्री है वो? क्या चीज़ है? और फिर दूसरी बात कि वो फैक्ट्री मेम्बरान, मैं तो अब उसे फैक्ट्री कहूँगा, वो फैक्ट्री मेम्बरान उनको हक है ये कि वो हमारे लिए फ़ैसला करें, ड्राइवर और क्या नाम आपके कुक और आपके ख़ानदान के लोग फ़ैसला करें कि हम मुसव्वरी या मुजस्समा साजी शायरी अदब जानते हैं या नहीं? ये वो लोग फैसला करेंगे, फैसला उनके हाथ में रह गया। ये कमिश्नर साहब जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियस ले रहे, क्यों नहीं इस चीज़ को संजीदा ले रहे? कैसे एक मतलब एक इतने लीजेंड्स यहाँ से गए हैं, कैसे अहमद शाह बिल्डिंग का नाम क्या उनकी पर्सनल जागीर है, क्यों रखा गया है अहमद शाह बिल्डिंग? हु इज़ अहमद शाह, क्यों रखा गया उसके नाम पे? ये वो इतने मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब अभी गए हैं, ठीक है ना, बज्जियाँ गई हैं, इतने लोग गए हैं, क्या उन लोगों को वो लोग नज़र नहीं आए? निशान इम्तियाज़ किस सेंस में मिला है, किस सेंस में? इससे बड़े प्रोग्राम तो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर करा रही है, इससे बड़े प्रोग्राम तो वो ले लें। आई एम सॉरी, लेकिन जैसा कि आप और सब पहले कराची जानते हैं कि हमारा ग्रुप गुज़श्ता 15 बरस से अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है और अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने ला रहा है, और आर्ट्स काउंसिल में होने वाली बेज़ाब्तगियों और करप्शन को लोगों के सामने ला रहा है। हमारा वाहिद ग्रुप है। तो जहाँ तक ये इलेक्शन शफाफ होने की बात है तो इसकी तो हमें कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो कमिश्नर आर्ट्स काउंसिल में चेयरमैन का रोल है कमिश्नर का, लेकिन वो भी खामोश तमाशाई बने रहते हैं, और बाकी कोई इंतज़ामिया नहीं है कि जो आकर ऑडिट कर सके कि ये इलेक्शन, आप यूँ समझे कि इलेक्शन भी उन्हीं की निगरानी में होंगे जिन्होंने आर्ट काउंसिल पे कब्जा किया हुआ, तो वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? लेकिन हमारा काम है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना और आवाज़ उठाना, और हम ये आवाज़ अमली तौर पे भी उठाएंगे और जो इक़दाम हो सकते हैं हम वो करेंगे। लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन है, मेंबर साजी इतनी जाली है, अकाउंट्स में इतनी बेज़ाब्तियाँ हैं, इसके अलावा इखलाकी करप्शन इंतहा तक पहुँची हुई है। इकरारुल हसन ने सरेआम की टीम के साथ वहाँ होने वाली इखलाकी करप्शन को बेनकाब किया था। उसके बाद वहाँ क्या रह जाता है? लेकिन अगर इसके बावजूद हमारे कराची के लोग जो हैं वो अपने आप को, अपने ज़मीर को सुलाकर मुस्कुराते रहें, लेकिन तो ऐसा हमें नहीं क्या है कह माजी सकते? की तरह एक मरतबा फिर आप आखिरी टाइम पे बाइकाट कर जाएंगे? नहीं, वो जो बाइकाट किया, देखें उसका तो एक लॉजिक था। वहाँ पर एक हमला हुआ था और वो हमला 500 लोगों की मौजूदगी में हुआ था, कमिश्नर की मौजूदगी में हुआ था। उसके बाद तो इलेक्शन का कोई जवाब ही नहीं रह जाता कि इलेक्शन हमें उस वक्त हिस्सा लेना चाहिए था, वरना इसके अलावा तो कभी बाइकाट नहीं किया इलेक्शन का। और इंतखाबात में क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए, हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। अगर लोगों के ज़मीर थोड़े से खुल गए अब तक कि एक बंदा जिसने ना सिर्फ ये कि एक इदारे पर साल से कब्जा किया हुआ है, बल्कि उसे बेचने के इख्तियारात भी हासिल कर लिए हैं। लेकिन वो तो कहता है मेरी परफॉर्मेंस है जो लोग मुझे परफॉर्मेंस, बात सुने, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होता है ना, उसको ये छोटे मोटे प्रोग्राम करवाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। मैं अभी आपको बाहर से एक इवेंट ऑर्गेनाइजर पकड़ देती हूँ, वो इससे अच्छे प्रोग्राम आपको
पूरा साल करके दिखा देगा, लेकिन करोड़ों रुपए के फंड्स कहाँ जाते हैं? वो करोड़ों रुपया लगा हुआ कहीं नहीं नजर आता, किसी प्रोग्राम पे नहीं आता। मैं आपको बताऊं, इन्होंने आर्ट्स की भी अपनी यहाँ पर तंजीमें वो बनाई हुई, कंपनियां बनाई हुई हैं, मुनाफे बख्श कंपनियां, जिसके जरिए ये प्रोग्राम ड्रामे करवाती हैं और उसका जो मुनाफा होता है वो खुद रखते हैं। ये बाकायदा तौर पर एक कारोबारी इदारा बन चुका है। और यहाँ मतलब मैं किस किस बात का रोना रो, और सब लोगों को पता है, लेकिन हर इंसान पता है क्या है, वो सोचता है कि हमें क्या है, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। तो मैं समझती हूँ लोगों को थोड़ा सा नजरियाती होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।